فضائل بیان کر رہا ہے۔ خطیب قرآن و حدیث کے اندر او حدیثاں اور او آیتاں اکٹھیاں کر رہا ہے، کر کے بیان کر رہا ہے جن دے وچ حضور کی شان بیان کی گئی ہوئے، جنہ دے ویسے تے ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ہے کہ قرآن جڑا نا قرآن الحمد دی الف کو لے کے والناس دی سین تک جڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دے تعریف ہی تعریف ہے حضور دی، لیکن جڑیاں خاص الخاص جڑیاں کوئی انڈائریکٹ کوئی ڈائریکٹ جڑیاں ڈائریکٹ حضور دی شان دے اندر آیتاں نازل ہوئیاں جن دے حضور نے اپنے فضائل بیان کیتے، خطیب سکالر بیان کرنا وہ بیان کر رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ حضور کے دور کے اندر حضرت عباس نے جو حضور کے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم لوگ اس طرح چین ہوئیاں کرتے ہیں، تو حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے فضائل بیان کیتے۔ عرض کر رہا سب ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام مختلف ٹولیاں دے اندر بیٹھے ہیں، ایک ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ایک ٹولی اور بیٹھی ہے، انہوں نے حضور نے پوچھا کہ اے میرے غلاموں کی کر رہے ہو؟ کہ انہوں نے عرض کیتا نحمد اللہ و نشکر اللہ ان ہدانا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اسی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے تانوں ساڈے اندر بھیج کے تے سانوں تواڈے ذریعے ہدایت عطا کی کیتی ہے، تواڈے ذریعے سانوں ہدایت کی ہے، تسی ساڈے اندر آئے ہو، تواڈے ذریعے رب کائنات نے سانوں ہدایت دیتی ہے، اسی اس گل دا کی کر رہے ہیں؟ اللہ دا شکر کر رہے ہیں، اسی اس دی حمد بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہاں گورنمنٹ ہائی سکول ونی دے اندر، نام سنیا ہوگا کسی نے؟ ونی تنی گورنمنٹ ہائی سکول ونی دے اندر ٹیچر ہاں، اور سر میں کاری امتیاز صاحب نہیں لانی ہوتی، تے دوسرے نمبر دے میں خود 10 سے نظامی مکمل کیتا ہے جامعہ نمیاں گڑھی شعور لاہور تو، جامعہ نمیاں گڑھی شعور لاہور تو، اور 2006 کے اندر تقریباً 19 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور 2009 تو لے کے میں گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہوں۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچھ احادیث اگر ایک دو ہی بیان ہونی ہے اس مختصر کے ٹائم کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 6 چیزاں دے نال مینوں فضیلت عطا کی ہے۔ کنیاں چیزاں دے نال؟ 6 چیزاں دے نال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، اللہ رب العزت نے انبیاء تو مینوں 6 چیزاں ایسیاں فضیلت والیاں دتیاں جڑیاں کسی نبی نوں وہ فضیلت نہیں۔ 6 چیزاں۔ نمبر 1 فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مینوں جوامع الکلم عطا کیتے ہیں۔ جوامع الکلم کی نے قلت حروفها وکثرت معانیها، جس کے حرف تھوڑے ہون، لفظ تھوڑے ہون، معنی بہت زیادہ ہون، پوری زندگی انہاں 2-3 لفظاں دے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوگی۔ جس طرح 2 مثالاں دیا گا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کتنے لفظ ہوئے نے؟ عرب لفظ نے 3 لفظ نے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں تے، اعمال دا دار و مدار کس دے اوتے وے؟ نیتاں تے وے۔ نیت خالص ہوئے، اخلاص ہوئے،
للہیت ہوئے، اللہ کی رضا ہوئے، محبوب کریم کی رضا ہوئے، حضور کی محبت ہوئے، حضور کی خوشنودی ہوئے تے کمزور اعمال بھی قبول نے۔ لیکن اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے تے نیت کے اندر جتنا اگر نیت ٹھیک نہیں، نہ نمازاں قبول، نہ روزے قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، دنیا کا کوئی عمل اگر اس پاسے نکل جاتے، اگر اس چیز کو بیان کر لگ پاؤں جمعہ سارا یہ ہی مک جائے، ٹائم اس کے اندر ہی ختم ہو جائے۔ لیکن آج کل یہ کہ علماء تو تم سنتے آ رہے ہو کہ نیت اگر ٹھیک نہیں، دنیا کا وڈے تو وڈا عمل ایون کہ شہید شہادت کا رتبہ پاتا ہے، وہ بخشش ہو جاتی ہے۔ نیت خراب کوئی خدا یعنی ترمذی کی حدیث ہے، سخی ہے، حضور نے فرمایا سخی قیامت والے دن انبیاء کے نال ہوئے گا، لیکن نیت خراب کوئی فائدہ نہیں۔ ایک عالم ہے اور دے قلم دی سیاہی دا وزن قیامت والے دن علماء دے خون شہداء دے خون دے نال کیتا جائے گا، لیکن اگر نیت خراب ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تے ساری زندگی دے اعمال دا ایک پیمانہ میرے آقا نے دے چھڑیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں تے نے۔ دوسری دو روح پر میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے بارے تسی کی فرماندے ہو، والدین کے بارے تسی کی فرماندے ہو؟ حضور نے فرمایا ہما جنت کا و نار کا، یہ بھی تین ہی لفظ نے، ہما جنت کا و نار کا، وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، تیری جنت بھی ہے تو تیری جہنم بھی ہے۔ اگر خدمت کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، انہوں نے ہر گل دے اوپر سر تسلیم خم کرے گا، اگر انہوں نے آگے جی حضوری کرے گا تو دنیا تے بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ دنیا تے کامیاب، آخرت دے اوپر بھی تینوں اللہ تعالی جنت عطا کرے گا۔ اگر ستائے گا، تکلیف دے گا، دکھ دے گا، پریشان کرے گا، اور اگر ماں باپ نو طرح طرح دے اذیتاں دے گا تے نہ تیری دنیا تینوں سکون ہے تے نہ تینوں آخرت دے اندر کوئی بلکہ وہ تیرے واسطے جہنم کا سبب بنے گا۔ اس واسطے تقریباً اس کے اندر عرض کرنا چاہنا وا، والدین نے بڑے فضائل بیان کرنے ہیں، لیکن والدین کو بھی ویکھنا چاہیے کہ اسی اولاد کے اندر عدل و انصاف کریے، اولاد کے اندر عدل و ماں جس طرح اولاد کا فرض ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا فرض ہے اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا، ماں باپ کا یہ فرض ہے۔ اور اس بات سے فرمایا پہلی چیز اوتیتو جوامی الکلم، اللہ تعالیٰ نے میری جوامی الکلم عطا فرمائے نے، اور دوسرا ہے نصیبت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری روب عطا کیتا ہے، اتنا زیادہ روب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال دے کے آگے جا کر بیان کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور ایک درخت کے نال نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک کافر آ گیا ہے، اس نے تلوار اٹھائی ہے اور پکڑی ہے، پکڑ کے کہتا ہے کہ اے محمد مینوں تھوڑے تو کون بچائے گا؟ حضور نے نہ کیا کہ میرا اللہ، ہرنا رو پیا، تھر تھر کمن لگ پیا اور تلوار وہ ہاتھ جو گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیبت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے مینوں روب عطا کیتا ہے۔ اور پھر حضور احلت لی الغنائم، جنگاں دے اندر مال غنیمت میرے تے حلال کیتا ہے۔ جنگاں دا جڑا مال ہوندا ہے نا، مال غنیمت، دشمن دا مال جڑا ہاتھ چڑھ جاتا ہے اس میں بولتے مال غنیمت، وہ بے بکریاں، سواریاں، تیر، تلوار، سونا، چاندی جو بھی ہے، لیکن آ مال غنیمت نہیں جڑا ہون جڑا سی لٹ مار کیتی ہے مسلمان کلمہ پڑھن والیاں نے ایندے سلاب دے وچ، غریب جڑے لٹے گزرے انہاں دا جڑا مال، بلکہ اگر معذرت نال اگر کسی نوں گل بری لگے، اسی کردار دے انہیں کو گھر چکے ہیں کہ جڑے گھر جنہاں دے گھر روڑ گئے نے، جانور روڑ گئے نے، اسی انہاں کئی ایسے لوگ جڑے اس تاک دے وچ انہاں لٹن دے چکراں دے وچ ہوندے نے۔ یہ مال غنیمت نہیں، یہ تسی انہاں دا یہ جڑا اگر تانوں کوئی مل جاندی ہے وہ جی چیز سلاب دے اندر تے اون دے مالک تک پہنچانا فرض ہے،
نہیں پہنچاؤ گے ہڑپ کر جاؤ گے تو تواڈے نامہ اعمال سے چوری ڈکیتی لکھی جائے گی. یہ نامہ اعمال اندر چوری اور ڈکیتی لکھی جائے گی. اور تیسری پہلی فرمایا اوتیت جوامع الکلم، دوسرا فرمایا نصیبت بالرعب، تیسرا فرمایا جعلت لی الارض، فرمایا کہ احلت لی الغنام، اور چوتھا فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے ساری زمین نو پاک صاف کر دیتا ہے. میں جس جگہ تے جاواں اتنے سجدہ کراں اتنے مسجد بنا لوں. یہ حضور تو پہلے خاص مقام ہوندے سن، خاص انہاں دے مقام ہوندے سن. اس تو علاوہ چرچ یا انہاں دے جو بھی انہاں دی عبادت گاہ پہلے امتیاں اور جڑے نبیاں دی عبادت گاہ ہوندیاں، اس تو علاوہ عبادت کسی جگہ تے نہیں ہو سکتی تھی. لیکن حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے زمین ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے کہ پاک صاف بنا دیتا. نرا پاک نہیں بنایا، اگر پانی نہ لبے تو پاک کرنا نہیں باقی تیمم اسی مٹی دے نال ہی کری جانا. بس صرف اینی کوئی شرط ہے جتے تسی نماز پڑھن لگے ہو اوتے ظاہراً کوئی نجاست نہ ہوئے، پیشاب نہ ہوئے، گندگی نہ ہوئے، گوبر نہ ہوئے، کوئی ایسی چیز نہ ہوئے، صرف مٹی ہے کہ تسی اس خالی مٹی دے اوپر نماز پڑھو. اور حضور نے فرمایا کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے ساری مسجد نو کی کر دیتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، ساری زمین کو پاک کر دیتا ہے. اور میں ارسلت الی خلق کافہ، اللہ رب العزت نے مینوں ساری دنیا دی کل مخلوق کی طرف بھیجا ہے. پہلے نبی ہوندے سن کوئی ایک خاندان واسطے، ایک محلے واسطے، ایک پنڈ واسطے یا ایک شہر واسطے. لیکن حضور نے فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کی طرف، مخلوقات خلق کافہ کا مطلب ساری مخلوقات، صرف انسان نہیں، جتنی دنیا کے اتنے مخلوق ہے ساری مخلوق کی طرف مینوں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور چھٹی فرمایا ختم بی النبیون، اللہ رب العزت نے میرے تے سلسلہ نبوت نو ختم کر دیتا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جس نے اس کے عقیدہ نہیں رکھا اپنا مضبوط اٹل، وہ بندہ اسلام کے نال دا کوئی تعلق نہیں. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یاد رکھو جس وقت مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق تو علاوہ کوئی بچہ جڑا تلوار چلا سکتا ہوئے، کوئی بزرگ جڑا تلوار چلا سکتا ہوئے، سارے مسلمہ کذاب دے خلاف اکٹھے ہو کے جنگ واسطے گئے سن. اور ایک اور تاریخ ساری جتنی مزید ریسرچ کر لو، حضور کے اعلان نبوت تو لے کے حضور کے وصال تک 300 مسلمان شہید نہیں سی ہویا. کتنا مسلمان شہید نہیں سی ہوا جنگاں دے اندر؟ 300 مسلمان. چھوٹی موٹی لڑائی کے اندر 300 مسلمان. کہ میں اینڈ فگر دسن دیا ہوں، کسی نے 240 دسیا، کسی نے 242 دسیا، کسی نے 240، اس طرح مختلف فگر نے، لیکن 300 کا فگر کسی نے دس دیتا. اتنا 300 تک مسلمان شہید نہیں سن ہوئے. لیکن جنگ یمامہ دے اندر خالد بن ولید دی سربراہی دے اندر، ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل دی سربراہی دے اندر، کوئی حصے دے ابو جہل دا بیٹا سپاہ سالار تھی، ایک حصے دے حضرت خالد بن ولید سپاہ سالار سن. انہاں سپاہ سالاراں دی جنگ دے اندر، اس جنگ دے اندر 1400 صحابہ اکرام حفاظ، حافظ صحابی جنہ دے سینے دے اندر قرآن سی، وہ شہید ہویا جنگ یمامہ دے اندر. اور کیوں ہوئی سی؟ وہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا سی. مسلمہ کذاب نے کی کیتا سی؟ نبوت کا دعویٰ کیتا سی. کہ اس واسطے ایک ایسا حساس مسئلہ ہے، اس کے دوسرے جڑے نبوت کا دعوے کرنے والے جس طرح مرزائی ٹائپ لوگ
انہوں کے واسطے دل کے اندر نرمی پیدا کرنا کہ انہوں کے بعد مظلوم سمجھنا یا اس طرح سمجھنا بالکل اپنے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. میں لمبے جوڑے پتہ نہیں لاتا لیکن ایمان کی کمزوری بھی یہ دلیل ہے. ایک آخری روایت جڑی امام مسلم، امام بخاری، امام داؤد، ترمذی سارے یہ حوالے میرے کو لکھے نے، اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو میرے پاس میں بھی چھڑ جائے گا بعد بھیج لیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ صحابی نے جنہاں 10 سال تک حضور کی خدمت کی تھی. کتنے سال؟ 10 سال. فرماتے ہیں میرے 10 سال تک حضور نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہ انس تو یہ کام کیوں کیتا یا یہ کام کیوں نہیں کیتا، یہ کام کیوں کیتا ہی یا یہ کام کیوں نہیں کیتا. 10 سال کے عرصے کے اندر مینوں حضور نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس تو خوش ہو کے آپ کے سر دے ہاتھ پھیر رہے ہیں. بچے سن نا، چھوٹے جی بچے 10 سال کی، جس ٹائم حضور کی خدمت جیسا وہ تو عمر بھی 10-11 سال تھی. پھر دیتے ہاتھ پہ فرمایا یا اللہم زد فزد یا انیس اللہم زد فزد، اے انس تینوں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتاں دے دیں. اور جس وقت حضرت انس بن مالک کا وصال ہویا آپ دے پوتی پوتیاں دی تعداد، بیٹے بیٹیاں پوتی پوتیاں نواسے نواسیاں سب کی تعداد 100 تو زیادہ سی. سب کی تعداد جڑی ہے 100 تو زیادہ سی اور آپ کی عمر بھی تقریباً 100 سال کے قریب ہوئی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ، ایک بندہ حضور کی خدمت حاضر ہویا، اس نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی. اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اسی جس طرح علماء تو سوال پوچھنے ہیں نا کہ مسئلہ پوچھنے ہیں، انہوں نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی. کیونکہ یاد رکھو جتنیاں بھی مکی صورتاں نے انہوں کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت یعنی قیامت اس کے اوپر بہت زور دیتا گیا ہے. مکے والے لوگ اس چیز کے منکر سن، ایک کو توحید کے منکر سن اور ایک آخرت کے منکر سن. اور مکی صورتاں کے اوپر موسٹلی جڑا تمہیں مضمون ملے گا مکی صورتاں کا وہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید ملے گا. جب قیامت کے بارے بار بار پوچھا آیتاں بھی نازل ہوں صورتاں بھی نازل ہوئیاں تے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ماذا آتت لہا قال لا شیء ما آتت لہا من کثیر العمل لا صلاۃ ولا صائم ولا زکاۃ ولکن انی احب اللہ ورسولہ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص نہ نمازاں پڑھیاں ساڈے ہم نہیں سی یار کدی 2 دن نماز پڑھن لگ پئی تیسرے دن سانوں نماز نہ پڑھن والے کافر لگن لگ پے. عبادت کا غرور آن لگ پیندا. اگر اسی 2 دن نمازاں پڑھیے تو سانوں اسی باہر جانے تو جڑے جنہاں دے کولوں گھروں اسی اٹھ کے آنے سانوں سارے گھر دے کول نفرت ہون لگ پیندی ہے لے یہ ستے پے تے میں نماز پڑھنی. انہاں نوں وہ صحابہ کرام سن. اور ایک گل یاد رکھو صحابہ تے اعتراض انڈائریکٹ حضور تے اعتراض ہے کیویں والا. میں اور ایک بچے میرے کو آتے ہیں کوئی ماں پیو شکایت لے کے جی بال ہوں کچھ نہیں ویسے یہ آخر نا کہ یہ ہوتا نہیں جی تھی پڑھاتے ہو تھی صحیح نہیں پڑھاتے. اگر شاگرد کے اندر مرید کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئے اور ڈائریکٹ چلیے اور کمی کوتاہی استاد دیے اور وہ کمی کوتاہی پیر دیے شیخ دیے. اگر حضور کے صحابہ کے اعتراض کریں گے انڈائریکٹ ابھی حضور کی تربیت کے اعتراض کر رہے ہیں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کن کو تربیت لی تھی؟ حضور تو لئی تھی نا یار بولتے نہیں حضور تو لئی تھی نا تربیت. اگر اسی صحابہ کے کردار کے اعتراض کرنے کہ اسی کنے تے اعتراض کر رہے ہیں یار اسی حضور کی تربیت تے اعتراض کر رہے ہیں. تے وہ صحابہ سن انہوں اپنی نمازاں روزیاں تے ایڈے غرور نہیں سن ہیں لیکن پھر بھی ہم نے یا رسول اللہ نہ
نمازاں پڑھیاں نہ تے روزے رکھے، یہ مطلب نہیں تو رکھے بھی سن یا انہوں نے پڑھیاں سن پڑھے والے کہ انہوں نے مان نہیں سی اپنی نمازاں تے، انہوں نے اپنی نمازاں دے اوتے غرور نہیں سی، مان نہیں سی، تکبر نہیں سی، اس واسطے انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازاں پڑھیاں نہ انہیں روزے رکھے کچھ بھی نہیں، انی احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اور رسول نال محبت کرنا وا، قالا مع من احببتا، حضور نے فرمایا اے بندے جس دے نال تو محبت کرنا ہے کل قیامت والے دن اس سے نال اٹھایا جائے گا، جس دے نال تو محبت کرنا ہے کل قیامت والے دن اس سے نال اٹھایا جائے گا۔ ایک اور لفظ حدیث لفظ نے المرء مع من احببت الیہ، اور لوگوں یاد رکھو قیامت والے دن اس سے شخص دے نال اس سے نال اٹھائے جاؤ گے دنیا دے اوتے جس دے نال محبت کرتے سو، دنیا دے اوتے جس دے نال محبت کرتے سو۔ اگلے اس تو تک سن حدود دے الفاظ، لیکن اگے بارگاہ مصطفی دے بڑے عظیم صحابی حضرت انس بیان کر رہے ہیں نا روایت، اچھا یہ امام بخاری نے بیان کی ہے، امام مسلم نے بھی بیان کی ہے، امام ابو داؤد نے بھی بیان کی ہے، امام ترمذی نے بھی سیاستہ دیاں چھیاں دے وچوں چوں کتاباں دے اندر یہ حدیث ہے، چھیاں دے وچوں 4 کتاباں دے اندر یہ حدیث ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم نے ایک بار نہیں 2 3 دفعہ انہوں نے نقل کیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال انس ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احببت الیہ، فرماتے ہیں کہ سانو نبی پاک دے کسے قول نے اتنا خوش نہیں کیتا جنہ حضور دے اس قول نے خوش کیتا ہے۔ کیڑے قول ہے کہ من احببت الیہ، کہ آدمی قیامت والے دن اس دے نال ہی ہوئے گا جن دے نال محبت کرتا ہے۔ آنے نے سانو حضور دے کسے قول نے اتنا خوش نہیں کیتا جنہ اس قول نے خوش کیتا ہے کہ قیامت والے دن بندہ ان دے نال ہی اٹھے گا جن دے نال وہ محبت کرتا ہے۔ اگلے الفاظ دیکھو، فرمایا انا احب النبی احب النبی و ابا بکر و عمر، فرمانے نے کہ میں نبی پاک نال محبت کرنا وا، ابو بکر صدیق نال محبت کرنا وا، اور عمر دے نال محبت کرنا وا۔ یہ قول انس بن مالک نے فرماتے ہیں کہ سانو نبی پاک دے کسے قول نے اتنا خوش نہیں کیتا جنہ حضور دے اس قول نے خوش کیتا ہے کہ آدمی قیامت والے دن وہ دے نال ہوئے گا جن دے نال وہ دنیا دے محبتاں کر رہا ہوئے گا، جنہ دے نال محبتاں پال رہا ہوئے گا، جنہ نو دن رات یاد کر رہا ہوئے گا دنیا دے اوتے رہ کے، قیامت والے دن اس دے نال ہوئے گا جنہ اس چیز نے خوش کیتا۔ فرمانے نے کہ میں انی احب اللہ احب النبی و ابا بکر و عمر، میں ابو بکر عمر اور حضور دے نال محبت کرنا وا، و ارجو ان اکون معہم، کہ میں امید کرنا وا میں قیامت والے دن انہاں دے نال ہوواں گا۔ کی نے میں امید رکھنا وا میں قیامت والے دن انہاں دے نال ہوواں گا۔ اگلے لفظ دیکھو، فرمایا کہ وانا وَإِلَّمْ عَمَلْ بِعَمَلِ اعمالہم، فرمایا کہ اگرچہ اے لفظ ساڈے واسطے نے جنہیں تسی بیٹھے ہو میں ہاں، میں تواڈے ورگا گناہگار بندہ ہاں، جے اگر فرمایا اگرچہ میں قیامت والے دن امید کرنا وا کہ ابو بکر عمر اور عثمان ابو بکر اور عمر دے نال نبی پاک دے نال ہوواں گا، اگرچہ میرے اعمال انہاں دے اعمال ورگے نہیں ہیں، اج اسی نبی پاک نال محبت کرنے ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق نال، حضرت عمر نال، عثمان نال، حضور دے امت دے حضور دی امت دے اولیاء نال، حضرت داتا گنج بخش نال، حضرت مولا علی نال، میرے علی نال، انہاں بزرگاں دے نال محبت کرنے ہاں، اگرچہ ساڈے اعمال انہاں ورگے نہیں ہیں، ساڈے اعمال انہاں ورگے نہیں ہیں، اور اسی امید کرنے ہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کہ قیامت والے دن خالق کائنات سانو انہاں دی سنگت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب نے حضور کی محبت جی اور مرد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان جڑا سن لو، اعلان